تو ہم نے کہا کہ ذرا سی اس کے اوپر کچھ بات کر لی جائے اور حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں قوم کو آگاہ کر دیا جائے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سارا شور مچا ہوا ہے کہ ہماری بین الاقوامی کمٹمنٹ ہے، اور اس بین الاقوامی کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی پارٹی کوئی تنقید کرتی ہے، آواز اٹھاتی ہے، تو اس کا مطلب جو ہے وہ ریاست پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے۔ تو زیادہ لمبی تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف دو چیزیں میں یاد دلا دوں کہ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر کیا کیا ہے اسی پی ڈی ایم نے ان بین الاقوامی کمٹمنٹس کے بارے میں۔ پہلے جس وقت پاکستان گرے لسٹ کے اندر تھا، تلوار لٹک رہی تھی کہ ہمیں بلیک لسٹ کے اندر ڈال دیا جائے گا فیٹف کی طرف سے، اور اس سے شدید ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بڑی محنت کی گئی، بہت کام کیا گیا، اس کے لیے فیٹف کی جو ریکوائرمنٹس تھیں اس کے مطابق قانون سازی تیار کی گئی، اور وہ قانون سازی جب ہم لے کر بیٹھے اپوزیشن کے ساتھ، تو انہوں نے کہا، اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ جناب یا ہمارے نیب کے مقدمات ختم ہوں گے اور قانون سازی ہوگی، ایسی قانون سازی جس سے ہمارے تمام نیب مقدمات ختم کر دیے جائیں گے، کرپشن مقدمات ختم کر دیے جائیں گے، ورنہ ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اور انہوں نے زبانی نہیں کہا، انہوں نے کوئی ٹیلی فون کال نہیں کی، انہوں نے صرف خط نہیں لکھا، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ آخری وقت تک آ کے ووٹ ڈالے اس فیٹف کے قانون کے اوپر، جس سے پاکستان نے اس گرے لسٹ سے نکلنا تھا اور پاکستان کا خطرہ ٹلنا تھا۔ اس کے خلاف تقریریں بھی کیں اور آخر میں ووٹ بھی ڈالا، آخری منٹ تک پوری کوشش کی کہ سیبوٹاج کر دیں، کسی طریقے سے پاکستان فیٹف سے باہر نہ نکل سکے۔ یہ ہے پی ڈی ایم کے کرتوت۔ اب آ جائیں آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ، یہی آئی ایم ایف کا معاہدہ جس کے اوپر اتنا شور مچ رہا ہے کہ بہت ظلم ہو جائے گا اور تباہی ہو جائے گی اگر آئی ایم ایف کے معاہدے سے کوئی، آپ نے بات آپ وفاقی حکومت سے کر رہے ہیں، بھی میں اس پہ آتا ہوں، لیکن اس کو شاید آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایکٹ جو تھا وہ لازم شرط تھی آئی ایم ایف کی اس معاہدے کے لیے۔ تقریریں ان کی اٹھا کے دیکھ لیں، ووٹ ان کا دیکھ لیں، میں دوبارہ بول رہا ہوں، زبانی جمع خرچ نہیں، ووٹ ڈالا کہ اس اسٹیٹ بینک ایکٹ کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنانے جا رہے ہیں، پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھایا جا رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنی آزادی کھو دے گا۔ اور انہوں نے آ کے اس اسٹیٹ بینک ایکٹ کے خلاف ووٹ ڈالا، اور اس کے بعد ثابت کر دیا کہ صرف اور صرف نری سیاست کر رہے تھے، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا پاکستان کے مفاد سے، وہ اپنی سیاست کر رہے تھے۔ کیونکہ آج ان کو حکومت میں بیٹھے ہوئے 4.5 مہینے ہو گئے، انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا اس اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ کا، وہ جس کو کہہ رہے تھے پاکستان جس سے گروی رکھ دیا گیا ہے، جو ایسٹ انڈیا کمپنی بنا دی جائے گی، وہ قانون لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ان کو اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ آئی ایم ایف کے معاہدے کی پری کنڈیشن ہے، ایک لازمی شرط ہے۔ یہ انہوں نے اس آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے ساتھ انہوں نے کوشش کی ہے ووٹ ڈالے میں آ کے۔ اب ذرا سا بات کریں کہ ابھی تک حقیقت میں ہوا کیا ہے، کیونکہ رولا بہت زیادہ ہے نا، شور بہت زیادہ ہے۔ ابھی تک ہوا کیا ہے؟ ہوا صرف یہ ہے کہ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور جگڑا، جو ابھی آپ کو ذرا سی اس کی تفصیل بتائیں گے، انہوں نے خط لکھا وفاقی حکومت کو۔ اس خط کی تفصیل تو یہ بتائیں گے، لیکن اس خط کا لب لباب کیا تھا اور وہ خط لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی، وہ ذرا سا میں قوم کو بتا دوں۔ جس وقت آئی ایم ایف کا معاہدہ کرنا تھا، یہ کیا کرتے تھے میں نے آپ کو بتا دیا، یہ صرف زبانی اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے، یہ زبانی کوشش صرف نہیں کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے وہ ہو نہ پائے، یہ اسمبلی میں فلور پہ ووٹ بھی ڈالتے تھے اس کے خلاف کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس آئی ایم ایف کے معاہدے کو روک دیا جائے۔ جب پی ٹی آئی سے انہوں نے مدد مانگی، اسی پی ڈی ایم کی حکومت نے جو اس سے چند مہینے پہلے یہ سب کچھ کر چکی تھی، تحریک انصاف کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے، تو صرف 24 گھنٹے کے اندر اندر خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے مثبت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر قوم کا مفاد شامل ہے، اس لیے ہم اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کی وفاق کی ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ آپ کا معاہدہ ہو سکے آئی ایم ایف کے ساتھ۔ وہ اور بات ہے کہ اس کے 2 مہینے گزرنے کے بعد بھی ابھی تک معاہدہ نہیں ہوا۔ آج امید ہے کہ آج وہ معاہدہ بورڈ کر دے گا اپروو۔
24 घंटे के अंदर मस्बत जवाब दिया। साथ इन्होंने खत लिखा और उन्हें कहा कि जी अगर आप हम चाहते हैं कि हम ये करें, हम बिल्कुल करेंगे, इसके लिए ये कुछ इकदामात हैं जो आपको लेने पड़ेंगे जिससे ये मुमकिन हो सकेगा कि हम आपकी इसके अंदर मदद कर सकें। 2 महीने का लफ्ज़, 2 महीने का बात, और मैं आपको ऑन एयर बोल रहा हूँ, मुझे नहीं याद कि कभी 3 साल में वज़ीर था, किसी अपोजिशन के एमएनए ने भी, वज़ीर छोड़ें, किसी एमएनए ने भी मुझसे कोई रब्ता करने की कोशिश की हो, टाइम मांगा और मैंने उसको टाइम ना दिया हो, कभी एक दिन भी इंतज़ार करवाया हो। 2 महीने सूबे का वज़ीर ख़जाना मीटिंग मांग रहा है, और ये जो ताकत के नशे के अंदर इस वक्त धुत हैं, उनको सवाए डंडे और ताकत के अलावा नज़र नहीं आ रहा। किसी ने गलत फहमी इनको पैदा कर दी है कि ये वाइसराय बन गए हैं पाकिस्तान के, किसके ये नुमाइंदे हैं, वो इन्हीं से पूछें कि ये किसके समझते हैं नुमाइंदे हैं कि जो वाइसराय के। 2 महीने वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मीटिंग का टाइम नहीं दिया जाता। 2 महीने, इससे बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत क्या हो सकती है? इनको फिक्र थी कोई IMF एग्रीमेंट की? इनको कोई फिक्र थी IMF एग्रीमेंट की? इनको तो अगर वजीर ख़जाना बोला था और मस्बत जवाब दिया था, इनको तो अगले दिन बुलाना चाहिए था। 2 महीने मुलाकात नहीं की। जिस वक्त अभी ये ख़त लिखा तो आप कहाँ से निकल आया टाइम मुलाकात का? अभी तो 1 घंटे मुलाकात करके हैं तैमूर झगड़ा वहाँ पे मिफ्ताह इस्माइल के साथ। ये भी आपको बता देंगे वहाँ पे क्या हुआ। ये कैसे टाइम निकल आया? क्योंकि आप ताकत के नशे में धुत थे। आपको पता था कि आप पहले भी सियासत कर रहे थे, आप पिछले 2 दिन से भी सियासत कर रहे हैं इसके ऊपर। उनकी शौकत तरीन की फ़ोन कॉल आ गई। शौकत तरीन की फ़ोन कॉल के अंदर पहले तो ज़ाहिर है कोई मुल्क के अंदर कानून शानून तो बचा ही कोई नहीं है, वो टैपिंग हो रही है, खुलेआम कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन करें, वो एक अलग कानूनी मसला है, वो कर लेंगे। उसके अंदर वो पुराना काम इन्होंने शुरू किया हुआ है, कट पेस्ट वाला तो करते ही रहते हैं, वीडियो भी बना लेते हैं कट पेस्ट करके, ऑडियो भी बना लेते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं किया, वो करते रहते हैं। लेकिन जो चला भी है, मुझे ये बताएं उसमें शौकत तरीन क्या कह रहे हैं? शौकत तरीन ये कह रहा है कि भाई लोगों, और यहाँ पे ज़ाहिर है पिछले 2-3 दिन से सैलाब के ऊपर बातचीत हो रही है। आज रात इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के साथ बैठ के सारी दुनिया में फैले हुए जो पाकिस्तानी हैं उनसे अपील करने जा रहे हैं कि वहाँ से इमदादी रकूम भेजी जाएँ ताकि रिलीफ का काम जो है उसके अंदर मज़ीद तेज़ी लाई जा सके। बाकी सिंध और बलूचिस्तान के अंदर काम करना है, उसकी सबकी तैयारी हो रही है। इस सारे के अंदर ये बात शौकत तरीन साहब जो वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, जो रेवेन्यू के अखराजात के मसाइल को समझते हैं, नंबर को समझते हैं, उन्होंने कहा दोनों वज़ीर ख़जाना को, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, कि देखो तुम लोगों को वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहिए कि IMF के पास जाएं वापस और IMF से ये मुतालबा करें कि देखो हमारे पास सैलाब आ गया है, एक उमूमी सूरत हाल नहीं है, इस खुसूसी सूरत हाल के अंदर फौरी तौर पे हमें अखराजात करने हैं, तो जो पहले आपने सूबाई सरप्लस हमसे मांगा हुआ था, जो एग्रीमेंट में था, उसके अंदर रियायत दें। कोई जी शऊर इंसान बोल सकता है कि ये अच्छी एडवाइस नहीं है? क्या इमरान खान ने जिस वक्त कोविड आया था तो खुद ज़ाती तौर पे IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर को फ़ोन कॉल करके पाकिस्तान के लिए यही रियायत नहीं ली थी, फिस्कल स्पेस नहीं ली थी? क्या दुनिया में तमाम ममालिक जो हैं उनके लिए ज़्यादा वसाइल पैदा करने के लिए, क्योंकि कोविड की एक आफत आ गई थी, क्या दुनिया के अंदर डेट रिलीफ का प्रोग्राम नहीं लाया गया? क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी OECD ने क्या कर्ज़ के अंदर जो है रिस्ट्रक्चरिंग नहीं की थी? क्या ये ख़राब चीज़ होती है तो सारी दुनिया क्यों कर रही थी? इसी तरीके से पाकिस्तान के लिए एक नागहानी आफत आई है और उसके अंदर मंतक बनता है। इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या कह रहे हैं? सारे पाकिस्तान से, सारी दुनिया से शहबाज शरीफ जो हैं बाहर की मुल्कों से, कुव्वतों से ये कह रहे हैं कि हमारी मदद करें। एक नागहानी आफत आ गई है मुल्क के अंदर, इसके लिए पाकिस्तान को वसाइल की ज़रूरत है, इसमें हमारी मदद की जाए। मुझे ये बताएं कि अगर आप बाहर की हुकूमतों से पैसा मांग रहे हैं तो आप क्यों नहीं IMF से कहेंगे कि यार सिर्फ हमें इस साल के लिए ये जितना हमें अखराजात करने हैं इसके फ्लड के रिलीफ के लिए, सैलाब के रिलीफ के लिए जो हमें अखराजात करें, उतनी आप हमें गुंजाइश दे दें कि हम अपना पैसा इस्तेमाल कर सकें, हम दूसरों से ना मांगें, हम अपना पैसा इस्तेमाल कर सकें। इसको ऐसे बना दिया जैसे पता नहीं क्या कोई बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा हो गया।
جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ 17 جولائی کے بعد سے خاص طور پہ ان کو واضح ہو چکا ہے کہ یہ عمران خان کا مقابلہ سیاسی طور پر کر نہیں سکتے. جس سیاسی میدان کے اندر جاتے ہیں ان کو شکست فاش نظر آتی ہے. آگے پنجاب کے اندر بری طریقے سے شکست ہوئی ان کو, کراچی کا الیکشن ہوا بری طریقے سے شکست ہوئی ان کو, اسی لیے وہ اس کے بعد وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سے ہی بھاگ گئے. ابھی آگے الیکشنز آ رہے ہیں, وہاں پہ بھی نظر آ جائے گا. تو اب یہ ایک بوکھلائی ہوئی حکومت ہے جو چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی غیر سیاسی بنیاد پہ ہم کوئی مدعا کھڑا کر کے عمران خان کو قابو کر سکیں. عمران خان کے ساتھ پاکستان کی قوم کھڑی ہو چکی ہے, اور آپ جتنی کوشش کریں گے عمران خان کو دبانے کی, وہ اتنی ہی ان کی مقبولیت کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب میں تیمور سے ریکویسٹ کروں گا کہ دو چیزیں, ایک تو خط میں انہوں نے لکھا کیا تھا وہ ذرا سی اس کی تفصیل بتا دیں, اور مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ جو بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا ہوا اس کا ذکر کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, اس میں اسد صاحب نے جو پہلی بات کہی ہے, جو خط ان کو 26 اگست کو لکھا تھا, اس سے پہلے اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ بیان کرنا ضروری ہے. وہ شروع ہوتا ہے ایکچولی فاٹا کے مرجر سے. فاٹا کا مرجر ہوا تھا مئی 2018 میں, اور اس وقت ان کے لوگوں سے ایک کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ان کو چونکہ 70 سال اگنور کیا گیا, مین سٹریم میں لانے کی رسپانسبلٹی خیبر پختونخوا کو دی جائے گی, اور ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, کیونکہ آپ ایجوکیشن دیکھ لیں, ہیلتھ دیکھ لیں, آپ روڈ انفراسٹرکچر دیکھ لیں, پولیس وہاں پہ نہیں تھی, جوڈیشری وہاں پہ نہیں تھی, لوگوں کا اور جو 20 سال میں وہاں پہ ملیٹنسی کے اگینسٹ جنگ ہوئی تھی, ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے جو ہے پیسے خرچ کرنے پڑتے. اس وقت کی گورنمنٹ نے ایک رپورٹ, سرتاج عزیز کمیٹی رپورٹ میں یہ وعدہ کیا, آج مفتاح اسماعیل صاحب کو دوبارہ پڑھا, کہ اوور اینڈ ابو دا شیئر آف دا پی ایس ڈی پی جو اس وقت بنتا تھا 22 ارب, 3% آف دی NFC will be given to the development of FATA for 10 years. وزیر خزانہ جب وہ مرجر ہوا, جب یہ کمٹمنٹ ہوئی قبائلی اضلاع کے لوگوں کے ساتھ, اور خیبر پختونخوا کو جس بیسس پہ یہ دیا گیا, تو وزیر خزانہ اس وقت تھے مفتاح اسماعیل صاحب, آج وہ مانے بھی, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمیں جب قبائلی اضلاع ملے تو 3 سال ہم نے کوشش کی ہے, اور بلکہ سب سے پہلے جو وزیر خزانہ تھے ہمارے اسد صاحب تھے, کہ اس کو بہتر طریقے میں کیسے حل کریں, کیونکہ جن چیلنجز میں ہمیں اکانومی ملی تھی تو پیسے نہیں تھے, لیکن اسی کو لے کے ہم نے انالائز کیا, اور اسد صاحب نے پھر ایک پلان بنایا کہ ہمیں ہر سال جب تک ریسورسز نہ آئے, جب تک NFC نہ ہو, اس کی بھی کوشش کی. سب سے پہلے اسد صاحب نے بلائی کہ ہم ان کا بجٹ زیادہ کرتے جائیں گے, اور وہ ہم کرتے گئے. اس کے لیے ان سے بھی آرگیو کرنا پڑتا تھا, اسد صاحب کو بھی خط لکھے تھے. اس کے بعد جب حفیظ شیخ صاحب آئے تھے ان کو بھی خط لکھے تھے. جب پہلا MOU تھا ایسے ہی خط ہمارے MOU ایکسیپٹ کرنے کی کنڈیشنالٹی تھی, اور میں نے خود لکھا تھا. اس کے بعد ہم نے پہلے سال اس قبائلی اضلاع کا بجٹ انکریز کیا. جب دوسری بار ہم سے MOU پہ سائننگ مانگی, شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ تھے, ایسے ہی ان کے ساتھ بات ہوئی, اور انہوں نے ہمارے ڈیمانڈز مان کے ہمیں 25 ارب روپے کی ریکارڈ NHP کا ایک گرانٹ دیا ہمارے بقایا جات کے. تو جب یہ گورنمنٹ چینج ہوئی